خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہو، جس نے اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش پیغام سن سکے، کلام سن سکے۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا کا گیت سن رہے تھے جس سے آپ کو برکت ملی ہے۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ زندہ خدا کا الہام سنیں، کلام سنیں، بڑی توجہ سے، بڑی خاموشی سے، بڑے احترام سے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت پولس رسول کا خط ہے تھیسلونیکیا کی کلیسیا کے نام پہلا، اور اس کا 5واں باب ہے، اس کی 23 اور 24 دو آیات کی تلاوت ہوگی۔ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ اس طرح سے لکھا گیا ہے: خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے بیٹی، میرے بزرگ دوست، جو بھی آپ سن رہے ہو، بہت ہی غور طلب، توجہ طلب پیغام ہے ہمارے سامنے آج۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک حقیقی مسیحی، سچے مسیحی، ٹھیک مسیحی کا امتیازی نشان دنیا میں یہ ہے، خدا کی بادشاہی میں یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کی زندگی میں جیتا ہے۔ جتنے دن اس دنیا میں ہے، وہ پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو آج کل ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے پیغامات کا، جس کا عنوان یہ ہے: حقیقی، سچا اور ٹھیک مسیحی اور اس کے امتیازی نشانات۔ اور آج خاص بات یہ ہے کہ ایک مسیحی کی خوبی، اس کا وصف، اس کی زندگی کا رنگ انداز یہ ہے کہ وہ پاکیزگی میں جیتا ہے، پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہے۔ پاکیزگی کا مطلب ہے گناہ سے الگ، دنیا سے الگ، جسم کی ناپاک خواہشات اور رغبتوں سے الگ، دنیا اور اس کی چیزوں سے الگ، شیطان اور اس کی کاروائیوں سے الگ زندگی گزارتا ہے۔ صرف خدا کے لیے، صرف مسیح کے لیے، صرف پاک روح کے لیے اور خدا کے کلام کی رونق کے لیے۔ بس کیا حال ہے میرا اور آپ کا؟ آج ہم نے یہی سوچنا ہے، کیا یہ خوبی، کیا یہ صفت مجھ میں ہے؟ دیکھنے کو، سننے کو چاروں طرف بڑے آپ کو مسیحی ملیں گے، باپ دادا سے چلے آتے ہیں مسیحی، بڑے گرجے چھوٹے گرجے میں جانے والے مسیحی، لیکن خدا کے کلام میں خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر زندگی پاکیزہ نہیں تو خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ مذہب کے ساتھ ہو سکتا ہے،
گرجے کے ساتھ ہو سکتا ہے، پادری کے ساتھ ہو سکتا ہے، گروپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، خدا کے ساتھ نہیں۔ تو یہاں آپ نے تلاوت میں سنا ہے کہ مسیح کے آنے تک ایک مسیح جو ہے، اس کی روح، اس کی جان اور اس کا بدن پورے بے عیب محفوظ ہوں، کوئی بدی والی چیز ٹچ ہی نہ کرے۔ غزل کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے غزل و غزلات کے اندر، میری محبوبہ میری کلیسیا مقفل بگیچہ اور سرب مہر چشمہ ہے، ایسا چشمہ جس پر مالک کی مہر ہے، ایسا باغیچہ جس کو تالا لگا ہوا ہے، nobody else can enter or touch anything۔ تو کیا حال ہے میری زندگی، آپ کی زندگی اس طرح خدا کے لیے الگ ہے؟ زبور 4 میں لکھا ہے خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، یعنی پاکیزہ کر رکھا ہے۔ روح پاک، جان پاک اور بدن پاک۔ بدن کا کیا مطلب ہے پاک؟ بدن پاک مطلب یہ نہیں کہ نہایا ہو ہر وقت، نہیں، اس کا مطلب ہے خدا کے عہد کے بغیر کسی مرد یا عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ سیکسفل لائف گزارنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرنا، خدا کے ساتھ عہد کیے بغیر نکاح کے بدن ناپاک گندا ہو جاتا ہے۔ اور مرد یا عورت اگر ایسا کرتے ہیں وہ اپنے بدن کے گناہ گار، ان کا بدن ناپاک ہو گیا، گندا ہو گیا۔ تو ایک کرسچن کا بدن، روح، جان مسیح کے آنے تک پاک ہونا چاہیے۔ پطرس رسول جب لکھتے ہیں ابتدائی دور کے مسیحیوں کو، پہلے باب میں پہلا خط ہے 15-16 آیت، جس طرح تمہارا بلانے والا خدا باپ ہے، دوسری قوموں سے، دنیا سے اس نے تم کو بلا کے اپنی بادشاہی میں داخلہ دیا ہے، کلیسیا میں داخلہ دیا ہے، جس طرح وہ پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ سارا چال چلن، اس میں آپ کا بیہیویئر، کنڈکٹ، کریکٹر، ایٹیٹیوڈ اینڈ کانورسیشن، یہ 5 باتیں پاک ہوں، جب جا کے آپ مسیح کے ساتھ آسمان پر جا سکیں گے۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا مزاج، آپ کا رویہ اور آپ کا چلن، 5 باتیں پاک ہوں، روح، جان اور بدن۔ تو پھر دوسرے کرنتھیوں 7:1 میں پولوس لکھ گئے ہیں کلیسیا کو، کرنتھس کی کلیسیا کو، کہ ہر طرح کی آلودگی، جسمانی اور روحانی، دونوں طرح کی گندگی مسیحی کی زندگی سے دور ہو، اور یہ پاکیزگی کمال تک پہنچے، پھر جا کے قدوس خدا سے تعلق بنے گا جی، قدوس مسیح کے ساتھ تعلق بنے گا، قدوس روح کے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا، ورنہ آدمیوں کے ساتھ تعلق ہے ہی، مسیحیت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں کوئی ہمارا حصہ و بخرا نہ ہوگا۔ جب پولوس رسول لکھتے ہیں عبرانی مسیحیوں کو خط، 12ویں باب کی 14ویں آیت میں پولوس نے لکھا، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو
اس پاکیزگی کے جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا. کیا حال ہے آج کل میں دیکھتا ہوں لوگوں نے بپتسمے لیے ہوئے ہیں, بورن اگین ہونے کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں, لیکن وہ پاکیزگی جو خدا چاہتا ہے وہ زندگی میں نظر نہیں آتی. تو مسیح نے صلیب پر جان دی, لہو بہایا, اور یہ کلام 66 کتاب الہام ہمارے ہاتھ میں دیا تاکہ ہم ہر روز اس سے پاک ہوتے چلے جائیں. تو کیا حال ہے اگر روح جان بدن پاک ہے خدا کے کلام سے, خدا کے بیٹے کے لہو سے, انجیل کی قدرت سے, خدا کی حضوری سے, پھر تو ٹھیک, ہیلیلویا. اگر نہیں تو آج ہی خوشخبری ہے, خداوند بلاتا ہے. مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے, وہ خدا کو دیکھیں گے. اگر یہ تجربہ نہیں تو آج موقع ہے, جب تک سانس چل رہی ہے انسان کی, موقع ہے کہ خدا ان کے پاس ہے, اپنی زندگی اس کو دے, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کے ساتھ ساتھ قدم مارے. Thank you very much and God bless you so richly in Christ Jesus. Amen and amen.